رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس بہار شریعت میں آج انشاءاللہ تبارک و تعالی جمعہ سے متعلق چند مسائل بیان کیے جائیں گے۔ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ فرض عین ہے اور اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ مؤکد ہے اور اس کا منکر کافر ہے۔ یعنی جمعہ کی فرضیت یہ ظہر سے زیادہ مؤکد ہے، تاکید والی ہے۔ یعنی ظہر بھی فرض ہے لیکن اس سے زیادہ تاکید جمعہ کی فرضیت کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جمعہ پڑھنے کے لیے 6 شرطیں ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی میں انہی 6 شرطوں سے متعلق چند باتیں ذکر کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ جمعہ پڑھنے کے لیے 6 شرطیں ہیں کہ ان میں سے ایک شرط بھی مفقود ہو تو جمعہ ہوگا ہی نہیں۔ ایک بھی شرط اگر ان 6 شرطوں میں سے کوئی بھی ایک شرط اگر نہ پائی جائے تو جمعہ نہیں ہوگا۔ پہلی شرط ہے مصر یا فنائے مصر۔ مصر کہتے ہیں اس جگہ کو جس میں بہت سے کوچے ہوں، بازار ہوں اور وہ ضلع ہو یا ضلع کا حصہ ہو اور اس کے متعلق دیہات گنے جاتے ہوں، وہاں کوئی حاکم ہو اور وہ اپنے دبدبہ اور سطوت کے سبب مظلوم کا انصاف ظالم سے لے سکتا ہو۔ یعنی بس انصاف پر قدرت کافی ہے، اگرچہ ناانصافی کرتا اور بدلہ نہ لیتا ہو۔ اور فنائے مصر کے آس پاس کی جگہ جو مصر کی مصلحتوں کے لیے ہو اسے فنائے مصر کہتے ہیں، جیسے کہ قبرستان، ریس کورس، فوج کے رہنے کی جگہ، کچہری، اسٹیشن، یہ چیزیں اگر شہر سے باہر بھی ہوں تو فنائے مصر میں ان کا شمار ہے، کیونکہ اس کا تعلق شہر سے ہی ہے، تو وہاں پہ بھی جمعہ جائز ہے۔ لہٰذا جو دیہات وغیرہ ہے، گاؤں ہے، تو وہاں پہ جمعہ جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی حج کے دنوں میں منی میں جمعہ پڑھا جائے گا، جبکہ خلیفہ یا امیر حجاز یعنی شریف مکہ وہاں موجود ہو، اور امیر موسم یعنی وہ کہ حاجیوں کے لیے حاکم بنایا گیا ہو، جمعہ نہیں قائم کر سکتا۔ حج کے علاوہ اور دنوں میں منی میں جمعہ نہیں ہو سکتا، اور عرفات میں مطلقاً جمعہ نہیں ہو سکتا، نہ حج کے زمانے میں نہ اور دنوں میں۔ تو ایسے ہی شہر میں ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ جمعہ ہو سکتا ہو، بلکہ بہت ساری جگہ جمعہ ہو سکتا ہے، خواہ وہ شہر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جمعہ 2 مسجدوں میں ہو یا زیادہ، مگر بلا ضرورت بہت سی جگہ جمعہ قائم نہیں کرنا چاہیے، کہ جمعہ یہ شاعر اسلام سے ہے اور جامع جماعات ہے، یعنی بہت ساری جماعتوں کا جامع ہے، جمع کرنے والا ہے۔ بہت سی مسجدوں میں ہونے سے وہ اسلامی شوکت جو ہے وہ شوکت اسلامی باقی نہیں رہے گی، تو اس لیے ضروری ہے کہ جمعہ جب ہو تو ایسا نہیں ہے کہ ہر گلی، ہر کوچے میں، ہر مسجد میں جو ہے وہ جمعہ شروع کر دیا جائے۔ اس کی وجہ سے
بہت ساری خرابیاں لازم آ سکتی ہیں، اور جمعہ کی جو حکمت ہے وہ بھی مفقود ہو سکتی ہے۔ دوسری شرط ہے سلطان اسلام یا اس کا نائب جسے جمعہ قائم کرنے کا حکم دیا، یعنی سلطان یعنی بادشاہ اسلام ہو تو وہ جمعہ قائم کر سکتا ہے، اور یا اس کا نائب۔ تو نائب میں اب اس زمانے میں چونکہ بادشاہ اسلام نہیں ہے تو اس کے نائب میں قاضی شرع بھی ہو سکتے ہیں، قاضی شہر ہو سکتے ہیں، یا وہ بھی نہ ہو تو عالم علماء بلد یعنی شہر کا جو بڑا عالم ہے وہ اس کے قائم مقام ہو سکتا ہے، تو وہ پڑھائے یا وہ جسے پڑھانے کا حکم دے، اجازت دے۔ لہذا جمعہ قائم کرنے کے لیے جو جمعہ کی امامت کرے تو وہ معزون، اس کا معزون ہونا یہ ضروری ہے، یعنی قاضی شرع سے اجازت لینا ضروری ہے یا عالم علماء بلد سے اجازت لینا اس کے لیے ضروری ہے۔ تیسری شرط ہے ظہر کا وقت، یعنی وقت ظہر میں نماز پوری ہو جائے، یہ ضروری ہے، شرط ہے۔ اگر نماز کے بیچ میں ہی اگرچہ تشہد کے بعد یعنی تشہد وغیرہ بھی پڑھ چکا لیکن ابھی نماز ہی میں ہے کہ عصر کا وقت آ گیا تو جمعہ باطل ہو جائے گا، اب ظہر کی قضا پڑھنی ہوگی۔ چوتھی شرط ہے خطبہ، جمعہ کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے یہ چوتھی شرط ہے۔ خطبہ جمعہ میں یعنی جمعہ کا جو خطبہ دیا جائے تو اس خطبے کے لیے بھی چند شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے اس خطبے میں کہ وہ خطبہ وقت میں ہو، یعنی جمعے کے وقت میں، ظہر کے وقت میں ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ نماز سے پہلے ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ ایسی جماعت کے سامنے ہو جو جمعہ کے لیے شرط ہے، یعنی کم سے کم خطیب کے علاوہ 3 مرد، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اتنی آواز سے ہو کہ پاس والے سن سکے اگر کوئی امر مانع نہ ہو۔ تو لہٰذا ان شرطوں کی بنیاد پر اگر زوال سے پہلے ہی خطبہ پڑھ لیا یا نماز کے بعد پڑھا یا تنہائی پڑھ لیا یا عورتوں بچوں کے سامنے پڑھا تو ان سب صورتوں میں جمعہ نہیں ہوگا، اور اگر بہرے ہیں جو سامنے موجود ہیں یا سو رہے ہیں ان کے سامنے پڑھا یا حاضرین دور ہیں کہ سن نہیں رہے تو جمعہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جمعہ کے لیے 5ویں شرط ہے جماعت، یعنی امام کے علاوہ کم سے کم 3 مرد ہوں۔ اگر 3 غلام یا مسافر یا بیمار یا گونگے یا ان پڑھ مقتدی ہوں تو جمعہ ہو جائے گا، اور صرف وہاں پہ مرد نہیں ہیں بلکہ صرف عورتیں ہیں یا بچے ہیں تو جمعہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پہ شرط ایک 5ویں شرط جو جمعہ پڑھنے کے لیے ہے وہ ہے کہ امام کے علاوہ کم سے کم 3 مرد ہو، یہ احناف کے نزدیک۔ جمعہ پڑھنے کے لیے 6ٹھی شرط ہے اذن عام۔ اذن عام سے متعلق حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ اذن عام یعنی مسجد کا دروازہ کھول دیا جائے کہ جس مسلمان کا جی چاہے آئے، کسی کی روک ٹوک نہ ہو۔ اگر جامع مسجد میں جب لوگ جمع ہو گئے دروازہ بند کر کے جمعہ پڑھا گیا تو جمعہ نہیں ہوا، یعنی لوگ جمع ہو گئے اس کے بعد پھر مسجد کا دروازہ بند کر دیا گیا، یعنی اور دوسرے لوگوں کے آنے سے روک دیا گیا، تو اب یہ اذن عام کے منافی ہو گیا، تو اس وجہ سے جمعہ نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں بادشاہ نے اپنے مکان میں جمعہ پڑھا اور دروازہ کھول دیا، لوگوں کو آنے کی عام اجازت ہے تو ہو گیا، لوگ آئیں یا نہ آئیں، اور دروازہ بند کر کے پڑھا یا دربانوں کو بٹھا دیا کہ لوگوں کو آنے نہ دیں تو جمعہ نہ ہو۔ یعنی جمعہ ضروری نہیں ہے کہ مسجد ہی میں ہو، بلکہ کسی مکان میں ہو، کسی کے چھت پر ہو، گراؤنڈ میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، لیکن وہاں پر ضروری ہے کہ دروازہ کھول دیا جائے تاکہ اذن عام پایا جائے، کہ دروازہ اگر لاک کر دیا گیا تو اب یہ اذن عام کے خلاف ہو گیا۔ اذن عام یعنی عام اجازت،
تو اب یہ عام اجازت کے خلاف ہو گیا، تو اب اذن عام جو شرط ہے جمعہ پڑھنے کے لیے وہ نہیں پائی گئی، تو اس وجہ سے وہ جمعہ نہیں ہوگا۔ تو خصوصاً اس شرط سے متعلق اچھے سے سمجھ لینا چاہیے کہ عام طور پہ لوگ جمعہ قائم کر دیتے ہیں، لیکن وہاں اذن عام نہیں ہوتا ہے کہ لوگوں کو جمعہ قائم کرنے والے نے منع کر دیا کہ سب لوگ نہ آئیں، یا صرف بلڈنگ والے آئیں، یا مسجد والے ہی رہیں، دوسرے لوگ نہ آئیں۔ تو اس طریقے سے اگر جمعہ قائم کرنے والے نے جمعہ سے کسی کو روک دیا تو اب یہ اذن عام نہیں پایا جائے گا، تو جمعہ صحیح نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر کہیں اس طریقے سے جمعہ ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ احتیاطاً ظہر بھی پڑھ لیں، کیونکہ یہاں پہ جب شرط مفقود ہو رہی ہے تو جمعہ صحیح نہیں ہوا، تو اب انہیں چاہیے کہ ظہر پڑھے۔ اور ظہر جب ادا کریں گے تو جمعہ کے دن ظہر کی جماعت شہر میں نہیں ہے، لہٰذا شہر میں اگر جمعہ کے دن کوئی ظہر ادا کرنا چاہے تو جماعت کے ساتھ نہ پڑھے، بلکہ تنہا وہ ظہر کی نماز ادا کرے۔ یہ چند باتیں میں نے جمعہ کے شرائط، جمعہ پڑھنے کے شرائط سے متعلق مختصراً ذکر کر دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح مسائل شرعیہ سیکھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔